السلام علیکم میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ آج سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ پارٹ نمبر 13۔ کل پارٹ 12 تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگ کو پسند آئے گا پارٹ نمبر 13۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں پھر۔ خادم الدین البرق اور علی بن سفیان صرف رفیق کار ہی نہیں تھے، ان کی گہری دوستی بھی تھی۔ وہ ہم عمر تھے، انہوں نے اکٹھے معرکے لڑے تھے، دونوں سلطان ایوبی کے پرانے ساتھی تھے۔ اتنی گہری دوستی کے باوجود البرق نے علی بن سفیان سے دوسری شادی چھپا رکھی تھی۔ علی کو معلوم ہوا تو اس نے البرق کے ساتھ اس ضمن میں کوئی بات نہ کی۔ وہ اس کی بیوی کی وساطت سے اس کے گھر کا معمہ حل کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ اس نے البرق کے مکان اور اس مکان کے درمیان اپنے جاسوسوں میں اضافہ کر دیا تھا، جہاں البرق کی نئی بیوی رات کو جایا کرتی تھی۔ البرق کی پہلی بیوی کے ساتھ باتیں کیے 2 راتیں گزر گئی تھیں۔ لڑکی باہر نہیں نکلی تھی۔ جاسوس پوری رات بیدار رہے تھے۔ تیسری رات نصف شب سے ذرا پہلے علی بن سفیان گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس نے اپنے عملے اور اپنے ملازموں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ جب چاہیں اسے جگا سکتے ہیں۔ وہ ان حاکموں سے مختلف تھا جو کسی کو آرام میں مخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس رات علی کو ملازم نے گہری نیند سے بیدار کیا اور کہا، عمر آیا ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کمرے سے نکلا، صحن 2-3 چھلانگوں میں عبور کیا اور ڈیوڑی سے باہر نکل گیا۔ اس کے عملے کا ایک آدمی باہر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، ملازم کو دوڑائیں، 10-12 سوار فوراً منگوائیں۔ اپنا گھوڑا جلدی تیار کریں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ علی بن سفیان نے ملازم کو 14 مسلح سوار اور اپنا گھوڑا اور تلوار لانے کو دوڑایا اور عمر سے پوچھا، کہو کیا بات ہے؟ عمر اور آذر نام کے 2 جاسوس آصفہ کو دیکھنے کے لیے متعین تھے۔ علی بن سفیان نے انہیں حکم دے رکھا تھا کہ لڑکی گھر سے نکل کر کہیں جائے تو اسے فوراً اطلاع دی جائے۔ عمر بڑی خطرناک اطلاع لے کر آیا۔ اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر گزری، البرق کے گھر سے سیاہ چادر میں سر سے پاؤں تک لپٹی ہوئی ایک عورت نکلی۔ 50-60 گز آگے گئی تو البرق کے گھر سے اسی لباس میں ایک اور عورت نکلی۔ وہ بہت تیز اگلی عورت کے پیچھے چلی گئی۔ جب اس سے ذرا دور رہ گئی تو اگلی عورت رک گئی۔ دونوں جاسوس چھپے ہوئے تھے، انہیں کوئی نہ دیکھ سکا۔ وہ تعقب بھی چھپ کر کرتے تھے۔ دونوں عورتوں میں نہ جانے کیا بات ہوئی۔ ان میں سے ایک نے تالی بجائی۔ کہیں قریب سے ایک آدمی نکلا۔ اس نے بعد میں آنے والی عورت کو پکڑنا چاہا۔ عورت نے اس پر کسی ہتھیار کا وار کیا جو اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا۔ اس آدمی نے بھی اس پر کسی ہتھیار سے وار کیا۔ جو عورت پہلے آئی تھی، اس کی آواز سنائی دی، اسے اٹھا کر لے چلو۔ دوسری عورت نے اس پر وار کیا، اس کی چیخ سنائی دی۔ دوسری عورت نے اس پر ایک اور وار کیا اور آدمی کا وار بچایا بھی۔ دونوں عورتیں زخمی ہو گئی تھیں۔ عمر علی بن سفیان کو اطلاع دینے دوڑ پڑا۔ آواز وہیں چھپا رہا، آذر وہیں چھپا رہا۔ اسے یہ دیکھنا تھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں۔ علی بن سفیان نے اس قسم کے ہنگامی حالات کے لیے تیز رفتار اور تجربہ کار لڑاکا سواروں کا ایک دستہ تیار رکھا ہوا تھا۔ یہ سوار اپنے گھوڑوں کے قریب سوتے تھے، زینے اور ہتھیار ان کے پاس رہتے تھے۔ انہیں یہ مشق کرائی جاتی تھی کہ رات کے وقت ضرورت پڑنے پر وہ چند منٹوں میں تیار ہو کر ضرورت کی جگہ پہنچے۔ وہ اس قدر تیز ہو گئے تھے کہ علی بن سفیان کے ملازم نے دستے کے کماندار کو اطلاع دی کہ 14 سوار بھیج دو، تو وہ علی بن سفیان کے کپڑے بدلنے اور اس کا گھوڑا تیار ہونے تک پہنچ گئے۔ علی بن سفیان کی قیادت اور عمر کی رہنمائی میں وہ واردات کی جگہ پہنچے۔ 2 سواروں کے ہاتھوں میں ڈنڈوں کے ساتھ تیل بھی بھیگے ہوئے کپڑوں کی مشعلیں تھیں۔ وہاں 2 لاشیں پڑی تھیں۔ علی بن سفیان نے گھوڑے سے اتر کر دیکھا۔ ایک البرق کی پہلی بیوی تھی، دوسرا آذر تھا، عمر کا ساتھی۔ دونوں زندہ تھے اور خون میں ڈوبے ہوئے۔ آذر نے بتایا کہ وہ البرق کی بیوی کو پھینک کر چلے گئے تو اس کے پاس گیا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اس پر خنجر کے 3 وار کیے۔
وہ سنبھل نہ سکا، حملہ آور بھاگ گیا۔ آزر نے بتایا کہ دوسری عورت البرق کے گھر کی طرف نہیں گئی، بلکہ ادھر گئی ہے جہاں وہ پہلے جایا کرتی تھی۔ عمر کو اس گھر کا علم نہ تھا۔ علی بن سفیان نے 2 سواروں کے کہا کہ وہ دونوں زخمیوں کو فوراً جراح کے پاس لے جائیں اور ان کا خون روکنے کی کوشش کریں۔ باقی سواروں کو وہ عمر کی رہنمائی میں اس مکان کی طرف لے گیا جہاں آصفہ پہلے کئی بار جاتے دیکھی گئی تھی۔ وہ پرانے زمانے کا بڑا مکان تھا، اس سے ملحق کئی اور مکان تھے۔ پچھواڑے سے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ علی نے اپنے سواروں کو مکان کے دونوں طرف سے پیچھے بھیجا۔ 2 سواروں کو مکان کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ کوئی بھی اندر سے نکلے اسے پکڑ لو، بھاگنے کی کوشش کرے تو پیچھے سے تیر مارو اور ختم کر دو۔ سوار ابھی چکر کاٹ کر پچھواڑے کی طرف جا ہی رہے تھے کہ دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپوں سنائی دیے۔ علی بن سفیان نے ایک سوار سے کہا، سر پٹ جاؤ، اپنے کماندار سے کہو کہ اس مکان کو گھیرے میں لے کر اندر داخل ہو جائے، اندر کے تمام افراد کو گرفتار کر لے۔ سوار کیمپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ علی بن سفیان نے بلند آواز سے اپنے سواروں کو حکم دیا، ایڑ لگاؤ، تعاقب کرو، ایک دوسرے کو نظر میں رکھو، اور اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ یہ رسالے کے چنے ہوئے گھوڑے تھے اور ان کے سوار سلطان ایوبی سے کئی بار خراج تحسین حاصل کر چکے تھے۔ مفرور بھی شاہ سوار معلوم ہوتے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں بتاتے تھے کہ اچھی نسل کے بہت تیز دوڑنے والے گھوڑے ہیں۔ یہ شہر کا علاقہ تھا جہاں مکانوں کی رکاوٹیں تھیں، گلیاں تھیں جو گھوڑوں کی دوڑ کے لیے کشادہ نہیں تھیں۔ ان سے آگے کھلا میدان تھا، اندھیرے میں گھوڑے نظر نہیں آتے تھے، ان کی آوازوں پر تعاقب ہو رہا تھا۔ وہ جب کھلے میدان میں گئے تو ان کا چھپنا مشکل ہو گیا۔ افق کے پس منظر میں وہ سائیوں کی طرح صاف نظر آنے لگے۔ وہ 4 تھے، انہوں نے کم و بیش 100 گز کا فاصلہ حاصل کر لیا تھا۔ وہ پہلو بپہلو جا رہے تھے۔ علی بن سفیان کے حکم پر 2 سواروں نے اسی رفتار سے گھوڑے دوڑاتے تیر چلائے۔ تیر شاید خطا گئے تھے، بھاگنے والے دانشمند معلوم ہوتے تھے۔ تیر ان کے قریب سے یا درمیان سے گزرے تو انہوں نے گھوڑے پھیلا دیے۔ وہ اکٹھے جا رہے تھے، ان کے گھوڑے کھلنے لگے۔ نہایت اچھے طریقے سے گھوڑے ایک دوسرے سے خاصے دور ہٹ گئے۔ علی بن سفیان کا دستہ بہت تیز تھا، فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، مگر بھاگنے والوں کے گھوڑے اور زیادہ ایک دوسرے سے ہٹتے جا رہے تھے۔ آگے کھجور کے پیڑوں کا جھنڈ تھا آ گیا۔ ان کے گھوڑے وہاں اس طرح ایک دوسرے سے دور ہٹ گئے کہ وہ دائیں طرف اور 2 کھجوروں کی بائیں طرف ہو گئے۔ یہ جگہ اونچی تھی، گھوڑے اوپر اٹھے اور غائب ہو گئے۔ تعاقب کرنے والے بلندی پر گئے تو انہیں آگے جو بھاگتے سائے نظر آئے وہ ایک دوسرے سے بہت ہی دور ہو گئے تھے۔ پھر وہ اتنی دور ہو گئے کہ ان کے رخ ہی بدل گئے۔ علی بن سفیان جان گیا کہ وہ اس کے سواروں کو منتشر کرنا چاہتے ہیں۔ علی نے بلند آواز سے کہا، ہر سوار کے پیچھے تقسیم ہو جاؤ، ایک دوسرے کو بتا دو، ایڑ لگاؤ، فاصلہ کم کرو، کمانوں میں تیر ڈال لو۔ سوار تقسیم ہو گئے، سب نے کندھوں سے کمانیں اتار کر تیر ڈال لیے اور تقسیم ہو کر ایک ایک گھوڑے کے پیچھے گئے۔ ان کے گھوڑوں کی رفتار اور تیز ہو گئی، ٹاپوں کی شور و غل میں کمانوں سے تیر نکلنے کی آوازیں سنائی دی۔ کسی نے للکار کر کہا، ایک کو مار لیا، گھوڑا بے قابو ہو گیا ہے۔ ادھر علی بن سفیان کے ساتھ جو 2 سوار تھے انہوں نے بیک وقت تیر چلائے۔ اندھیرے میں تیر خطا جانے کا ڈر تھا اور تیر خطا جا بھی رہے تھے، پھر بھی انہوں نے ایک اور گھوڑے کو نشانہ بنا لیا۔ یہ گھوڑا بے قابو ہو کر اور گھوم کر پیچھے کو آیا۔ ایک سوار نے اس کی گردن میں برچھی ماری، دوسرے نے اپنے گھوڑے سے جھک کر اس کے پیٹھ میں برچھی داخل کر دی، مگر گھوڑا توانا تھا، گرا نہیں۔ سوار زندہ پکڑنا تھا۔ علی کے ایک سوار نے بازو بڑھا کر ایک سوار کی گردن جکڑ لی۔ نیچے گھوڑا زخمی تھا، وہ رکتے رکتے رک گیا۔ اس پر ایک آدمی سوار تھا اور ایک لڑکی جسے سوار نے آگے بٹھا رکھا تھا۔ لڑکی شاید بے ہوش تھی۔ صحرا کی تاریک رات میں اب کسی سرپٹ دوڑتے گھوڑے کے ٹاپوں نہیں سنائی دیتے تھے۔ سواروں کی آوازیں اور دھلکی چلتے گھوڑوں کے ٹاپوں سنائی دیتے تھے۔ سوار ایک دوسرے کو پکار رہے تھے۔ ان کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے بھاگنے والوں کو پکڑ لیا ہے۔ علی بن سفیان نے سب کو اکٹھا کر لیا۔ بھاگنے والے پکڑے گئے تھے،
ان کے 2 گھوڑے زخمی تھے، ان گھوڑوں کو مرنے کے لیے صحرا میں چھوڑ دیا گیا۔ بھاگنے والے 5 تھے، 4 آدمی اور 1 لڑکی۔ لڑکی گر پڑی تھی۔ بھاگنے والوں میں سے ایک نے کہا، ہمارے ساتھ تم لوگ جو سلوک کرنا چاہو کر لو، مگر یہ لڑکی زخمی ہے، ہم امید رکھیں گے کہ تم اسے پریشان نہیں کرو گے۔ ایک گھوڑے کی زین کے ساتھ مشل بندی ہوئی تھی، کھول کر جلائی گئی۔ لڑکی کو دیکھا گیا، بہت ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے، اس کے کندھے پر گردن کے قریب خنجر کا گہرا زخم تھا۔ اس سے اتنا خون نکل گیا تھا کہ لڑکی کا چہرہ لاش کی طرح سفید اور آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ علی بن سفیان نے زخم میں ایک کپڑا ٹھونس کر اوپر ایک اور کپڑا باندھ دیا اور اسے ایک گھوڑے پر ڈال کر سوار سے کہا کہ جلدی جرح تک پہنچے۔ وہاں جلدی کا تو سوال ہی نہیں تھا، وہ شہر سے میلوں دور نکل گئے تھے۔ قیدیوں میں ایک بوڑھا تھا۔ یہ قافلہ جب قاہرہ پہنچا تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ سلطان کو رات کے واقعے کی اطلاع مل گئی تھی۔ علی بن سفیان ہسپتال گیا۔ جرح اور طبیب قیدی لڑکی کی مرہم پٹی میں اور ہوش میں لانے میں مصروف تھے۔ سوار نے اسے تھوڑی دیر پہلے پہنچا دیا تھا۔ البرق کی پہلی بیوی سے آذر ہوش میں آ گئے تھے، مگر ان کی حالت تسلی بخش نہیں تھی۔ سلطان ایوبی ہسپتال میں موجود تھا۔ اس نے علی بن سفیان کو الگ کر کے کہا، میں بہت دیر سے یہاں ہوں۔ میں نے البرق کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو اس نے عجیب بات بتائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ البرق ہوش میں نہیں، اس کے کمرے میں شراب کے پیالے اور سراہی پڑی ہے۔ کیا وہ شراب بھی پینے لگا ہے؟ اسے اتنا بھی ہوش نہیں کہ اس کی بیوی گھر سے باہر زخمی پڑی ہے۔ میں نے اس کی بیوی سے ابھی کوئی بات نہیں کی، طبیب نے منع کر دیا ہے۔ اس کی 1 نہیں 2 بیویاں زخمی ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، یہ لڑکی جسے ہم نے صحرا میں جا کر پکڑا ہے البرق کی دوسری بیوی ہے۔ ذرا زخمیوں کو بولنے کے قابل ہونے دیں، ہم نے بہت بڑا شکار مارا ہے۔ البرق سورج نکلنے کے بعد جاگا۔ ملازم کے بتانے پر وہ دوڑتا آیا۔ اس کی دونوں بیویاں زخمی پڑی تھیں۔ اسے 4 جاسوس دکھائے گئے۔ وہ بوڑھے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اسے وہ آصفہ کا بوڑھا خاوند سمجھتا رہا تھا۔ سلطان ایوبی نے یہ واردات اپنی تحویل میں لے لی، کیونکہ یہ جاسوسوں کے پورے گروہ کی واردات تھی اور اس میں اس کا معتمد ملوث تھا، جسے فوج کے تمام راز اور آئندہ منصوبے معلوم تھے۔ جوں ہی زخمی بیان دینے کے قابل ہوئے، ان سے بیان لیے گئے۔ ان سے یہ کہانی یوں بنی کہ البرق کی پہلی بیوی کو جب علی بن سفیان نے بتایا کہ اس کے خاوند کی دوسری بیوی مشتبہ چال چلن کی ہے اور وہ جاسوس معلوم ہوتی ہے، تو وہ سخت غصے کے عالم میں گھر چلی گئی۔ وہ اپنے خاوند کو اور آصفہ کو قتل کر دینا چاہتی تھی، لیکن علی بن سفیان نے اسے کہا تھا کہ جاسوسوں کو زندہ پکڑا جاتا ہے تاکہ اس کے چھپے ہوئے ساتھیوں کا سراغ لیا جا سکے۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور آصفہ پر گہری نظر رکھنے لگی۔ اس نے رات کا سونا بھی ترک کر دیا۔ موقع دیکھ کر اس نے ان کے سونے والے کمرے کے اس دروازے میں چھوٹا سا سوراخ کر لیا جو دوسرے کمرے میں کھلتا تھا۔ رات کو اس سوراخ میں سے انہیں دیکھتی رہتی تھی۔ 2 راتیں تو اس نے یہی دیکھا کہ لڑکی البرق کو شراب پلاتی اور عریانی کا پورا مظاہرہ کرتی تھی۔ وہ سلطان ایوبی کی باتیں ایسے انداز سے کرتی تھی جیسے وہ اس کا پیر و مرشد ہو۔ صلیبیوں کو برا بھلا کہتی اور وہی باتیں کرتی جو سلطان ایوبی کے جنگی منصوبے میں شامل تھیں۔ البرق اسے بتاتا تھا کہ سلطان کیا کر رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے۔ البرق کی پہلی بیوی نے 2 راتیں یہی کچھ دیکھا اور سنا۔ تیسری رات وہ ناٹک کھیلا گیا جس کا البرق کی پہلی بیوی کو بے تابی سے انتظار تھا۔ آصفہ نے البرق کو شراب پلانی شروع کی اور اسے بالکل حیوان بنا دیا۔ آصفہ 2 پیالے اٹھا کر اور یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، دوسری لاتی ہوں۔ وہ واپس آئی تو پیالوں میں شراب تھی۔ اس نے 1 پیالہ البرق کو دے دیا، دوسرا خود منہ سے لگا لیا۔ اس کے بعد اس نے بے حد ننگی حرکتیں کیں اور البرق بے سدھ لیٹ گیا۔ آصفہ نے کپڑے پہنے اور البرق کو آہستہ آہستہ بلایا۔ وہ نہ بولا۔ پھر اسے ہلایا، ہاتھ سے اس کے پپوٹے اوپر کیے، مگر اس کی آنکھیں نہ کھلیں۔ اس نے پیالے دوسرے کمرے میں لے جا کر شراب میں بے ہوش کرنے والی کوئی چیز البرق کے پیالے میں ملا دی تھی۔ آصفہ نے کپڑے پہنے، اوپر سیاہ چادر اس طرح لے لی کہ سر سے پاؤں تک چھپ گئی۔ آدھی رات ہونے کو تھی۔ اس نے قندیل بجھائی اور باہر نکل گئی۔ پہلی بیوی آنکھ بگولا ہو گئی۔ اس نے خنجر اٹھایا، اوپر لبادہ اوڑھا۔ وہ کمرے سے نکلنے لگی تو دیکھا کہ آصفہ ایک ملازمہ کے ساتھ خسر پھسر کر رہی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ ملازمہ کو اس نے ساتھ ملا رکھا تھا۔ آصفہ باہر نکل گئی، ملازمہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پہلی بیوی بڑے دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ تیز تیز چلتی آصفہ کے تعاقب میں گئی۔
وہ اس کے قدموں کی آہٹ پر جا رہی تھی۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ آصفہ کو شاید اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ وہ رک گئی۔ پہلی بیوی اندھیرے میں اچھی طرح دیکھ نہ سکی۔ وہ آصفہ کے قریب چلی گئی اور رک گئی۔ اچانک آمنے سامنے آ جانے سے پہلی بیوی فیصلہ نہ کر سکی کہ کیا کرے۔ اس کے منہ سے نکل گیا، کہاں جا رہی ہو آصفہ؟ پہلی بیوی کو معلوم نہ تھا کہ لڑکی کی حفاظت کے لیے ایک آدمی چھپ چھپ کر اس کے ساتھ جاتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ آصفہ نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور البرق کی پہلی بیوی سے ہنس کر کہا، آپ میرے پیچھے آئی ہیں یا کہیں جا رہی ہے؟ اتنے میں پیچھے سے کسی نے پہلی بیوی کو بازوؤں میں جکڑ لیا، مگر اس عورت نے گرفت مضبوط ہونے سے پہلے ہی جسم کو زور سے جھٹک دیا اور آزاد ہو گئی۔ اس نے تیزی سے خنجر نکال لیا۔ اس کے سامنے ایک آدمی تھا۔ عورت نے اس پر وار کیا جو وہ بچا گیا۔ آدمی نے ایسا وار کیا کہ خنجر عورت کے پہلو میں اتر گیا۔ اس آدمی نے دیکھ لیا تھا کہ عورت کے پاس خنجر ہے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ پہلی بیوی نے آصفہ پر حملہ کیا اور خنجر اس کی گردن اور کندھے کے درمیان اتار دیا۔ لڑکی نے زور سے چیخ ماری۔ آدمی نے پہلی بیوی پر وار کیا جو یہ عورت پھرتی سے بچا گئی۔ اس نے وار کیا تو اس آدمی نے اس کا بازو اپنے بازو سے روک لیا۔ آصفہ گر پڑی تھی۔ البرق کی پہلی بیوی کو بھی گہرا زخم آیا تھا جو پہلو سے پیٹھ تک چلا گیا تھا۔ وہ ڈگمگانے لگی۔ وہ آدمی آصفہ کو اٹھا کر کہیں چلا گیا۔ علی بن سفیان کے دو جاسوس عمر اور آذر چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دوسری عورت کون ہے۔ عمر اس آدمی کے پیچھے چھپ کر گیا جو آصفہ کو اٹھا لے گیا تھا۔ وہ اسی مکان میں لے گیا جہاں وہ جایا کرتی تھی۔ وہاں سے عمر علی بن سفیان کو اطلاع دینے چلا گیا۔ آذر نے بتایا کہ وہ وہیں چھپا رہا۔ زخمی عورت وہیں پڑی تھی، وہاں اور کوئی نہ تھا۔ آذر اس عورت کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پیچھے سے کسی نے اس پر خنجر سے 3 وار کیے اور حملہ آور بھاگ گیا۔ آذر وہیں بے ہوش ہو گیا۔ شام تک البرق کی پہلی بیوی اور آذر کی حالت بگڑ گئی۔ جراحوں اور طبیبوں نے بہت کوشش کی مگر وہ زندہ نہ رہ سکے۔ البرق کی بیوی نے علی بن سفیان سے کہا تھا کہ میں اپنے خاوند کو قربان کر سکتی ہوں، قوم اور ملک کی عزت کو قربان ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے قوم کے نام پر جان دے دی۔ سلطان ایوبی کے حکم سے خادم الدین البرق کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس نے یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ اس نے یہ جرم دانستہ نہیں کیا، وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں بے وقوف بن گیا تھا، مگر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اس نے حکومت اور فوج کے راز شراب اور حسین لڑکی کے نشے میں دشمن کے جاسوسوں تک پہنچائے ہیں۔ سلطان ایوبی قتل کا جرم بخش سکتا تھا، شراب خوری اور عیاشی اور دشمن کو راز دینے کے جرائم نہیں بخشا کرتا تھا۔ آصفہ سے اس روز کوئی بیان نہ لیا گیا تھا۔ اس پر زخم کا اتنا اثر نہیں تھا جتنا خوف کا تھا۔ وہ جاسوس لڑکی تھی، سپاہی نہیں تھی۔ اسے شہزادی کے روپ میں شہزادوں سے بھید لینے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا یہ حشر بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر زیادہ خوف اس کا تھا کہ وہ مسلمانوں کی قیدی ہے اور مسلمان اسے بہت خراب کریں گے۔ ایک خطرہ یہ بھی اسے نظر آیا تھا کہ مسلمان اس کے زخم کا علاج نہیں کریں گے۔ اس نے اس خطرے کا اظہار ہر اس آدمی سے کیا جو اس کے قریب گیا۔ وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح روتی تھی۔ علی بن سفیان نے اسے بہت تسلی دی کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کسی مسلمان زخمی عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر وہ سلطان ایوبی سے ملنا چاہتی تھی۔ آخر سلطان کو بتایا گیا۔ سلطان ایوبی اس کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس حالت میں وہ اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ سلطان ایوبی تلوار کا نہیں دل کا بادشاہ ہے۔ آصفہ نے روتے ہوئے کہا، اتنا بڑا بادشاہ جسے شکست دینے کے لیے عیسائیوں کے سارے بادشاہ اکٹھے ہو گئے، ایک مجبور لڑکی کو دھوکہ دیتے اچھا نہیں لگتا۔ ان لوگوں سے کہو کہ مجھے فوراً زہر دے دے، میں اس حالت میں کوئی اذیت برداشت نہیں کر سکوں گی۔ کہو تو میں ہر وقت تمہارے پاس موجود رہوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہیں دھوکہ بھی نہیں دوں گا، اذیت بھی نہیں دوں گا، مگر وعدہ کرو کہ تم بھی مجھے دھوکہ نہیں دو گی۔ تم ذرا اور بہتر ہو لو۔ طبیب نے کہا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اگر تمہیں اذیت دینی ہوتی تو میں اسی حالت میں قید خانے میں ڈال دیتا، تمہارے زخم پر نمک ڈالا جاتا اور تم چیخ اور چلا کر اپنے جرم اور اپنے ساتھیوں سے پردے اٹھاتی، مگر ہم کسی عورت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے۔
अलबर्क की बीवी मर गई है, लेकिन तुम्हें ज़िंदा रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं ठीक हो जाऊंगी तो मेरे साथ क्या सलूक करोगे? इसने पूछा। यहाँ तुम्हें कोई मर्द इस नज़र से नहीं देखेगा। तुम एक नौजवान और ख़ूबसूरत लड़की हो। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, तुम ये खदशा दिल से निकाल दो। तुम्हारे साथ वही सलूक होगा जो इस्लामी कानून में लिखा है। इस मकान की तलाशी ली गई थी जहाँ आसिफा जाया करती थी। वो किसी का घर नहीं था, जासूसों का अड्डा था। अंदर अस्तबल बना हुआ था। अंदर से 5 आदमी बरामद हुए थे। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इन 5 ने, इन चारों ने, जिन्हें ताक़ुब में पकड़ा गया था, जुर्म का एतराफ़ करने से इनकार कर दिया। आखिर इन्हें इस तहखाने में ले गए जहाँ पत्थर भी बोल पड़ते थे। बूढ़े ने तस्लीम कर लिया कि इसने इस लड़की को दाने के तौर पर फेंक कर अलबर्क को फांसा है। इसने सारा नाटक सुना दिया। दूसरों ने भी बहुत से पर्दे उठाए और इस मकान का राज फाश किया, जिसे शहर के लोग एहतराम की निगाहों से देखते थे। इस मकान में बहुत सी लड़कियां रखी गई थीं जो 2 मकासद के लिए इस्तेमाल होती थीं। एक जासूसी के लिए, दूसरी हाकिमों और ऊंचे घराने के मुसलमान नौजवानों का इखलाक तबाह करने के लिए। वो मकान जासूसों और तखरीबकारों का अड्डा था। इन जासूसों ने यह भी बताया कि सुल्तान अय्यूबी की फ़ौज में उन्होंने अपने आदमी भर्ती करा दिए हैं, जिन्होंने सिपाहियों में जुएबाजी की आदत पैदा कर दी है। वो हारी हुई बाजी जीतने के लिए एक दूसरे के पैसे चुराते और चोर बनते जा रहे हैं। शहर में इन्होंने 500 से कुछ ज़्यादा फाहिशा औरतें फैला दी हैं, जो नौजवानों को फांस कर इन्हें अय्याशी की राह पर डाल रही है। खुफिया कमार खाने में खोल दिए गए हैं। इन लोगों ने यह भी बताया कि इन सूडानियों को सुल्तान के ख़िलाफ़ भड़काया जा रहा है, जिन्हें फ़ौज से निकाल दिया गया था। सबसे अहम इंकशाफ ये था कि इन्होंने 6 ऐसे मुसलमान अफसरों के नाम बताए जो सुल्तान अय्यूबी की हुकूमत में अहम हैसियत रखते थे, मगर सुल्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। आसिफा ईसाई लड़की थी। इसका नाम फ्लेमिंगो बताया गया। वो यूनानी थी। इसे 13 साल की उम्र से इस काम की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसे मिस्र की ज़बान सिखाई गई। ऐसी सैकड़ों लड़कियां मुसलमान इलाक़ों में इस्तेमाल करने के लिए तैयार की गई थी, जिन्हें चोरी छुपे इधर भेजा गया था। इस लड़की ने भी कुछ न छुपाया। 15 रोज़ बाद इसका ज़ख़म ठीक हो गया। इसे जब बताया गया कि उसे सज़ाए मौत दी जा रही है, तो इसने कहा, मैं खुशी से ये सज़ा कबूल करती हूँ। मैंने सलीब का मिशन पूरा कर दिया है। इसे जल्लाद के हवाले कर दिया गया। दूसरों की भी ज़रूरत थी। इनकी निशानदेही पर चंद और लोग पकड़े गए, जिनमें चंद एक मुसलमान भी थे। इन सब को सज़ाए मौत दी गई। अलबर्क को 100 बीत की सज़ा दी गई, जो वो बर्दाश्त न कर सका और मर गया। इसके बच्चों को सुल्तान अय्यूबी ने सरकारी तहवील में ले लिया। इनके लिए सरकारी ख़र्च पर मुलाजमा और अतालीक मुकर्रर किए गए। वो अलबर्क के बच्चे नहीं, एक मुजाहिदा के बच्चे थे। इनकी माँ शहीद हो गई थी। नेक्स्ट चैप्टर, उम्मे अरारा का अगवा। जून 1171 का वो दिन मिस्र की गर्मी से जल रहा था, जिस दिन खलीफा अल-आज़िद के कासिद ने आकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैगाम दिया कि खलीफा याद फरमा रहे हैं। सुल्तान अय्यूबी के तेवर बदल गए। इसने कासिद से कहा, खलीफा को खलीफा को बाद अस्सलाम कहना कि कोई बहुत ज़रूरी काम है तो बता दें, मैं आ जाऊँगा। इस वक्त मुझे ज़रा सी भी फुर्सत नहीं। इन्हें यह भी कहना कि मेरे सामने जो काम पड़े हैं वो हजूर के दरबार में हाज़िरी देने की निस्बत ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। कासिद चला गया और सुल्तान अय्यूबी बेचैनी में कमरे में टहलने लगा। वो फ़ातिमी खिलाफत का दौर था। मिस्र में इस खिलाफत का खलीफा अल-आज़िद था। उस दौर का खलीफा बादशाह होता था। जुमे के खुतबे में हर मस्जिद में खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा का नाम लिया जाता था। ऐश व इशरत के सिवा इन लोगों के पास कोई काम न था। अगर नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी ना होते, या वो भी दूसरे अमरा वज़रा की तरह खुशामदी और ईमान फरोश होते, तो इस दौर के खलीफों ने तो सल्तनत इस्लामिया को बेच खाया था। अल-आज़िद ऐसा ही एक खलीफा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र में गवर्नर बनकर आया तो इब्तिदा में खलीफा ने इसे कई बार बुलाया था। सुल्तान अय्यूबी समझ गया कि खलीफा इसे सिर्फ़ इसलिए बुलाता है कि उसे यह एहसास रहे कि हाकिम अय्यूबी नहीं, खलीफा है। वो सुल्तान अय्यूबी का एहतराम करता था, इसे अपने साथ बिठाता था, मगर उसका अंदाज़ शाहाना और लबो लहजा अमरा ना होता था।
اس نے سلطان ایوبی کو جب بھی بلایا بلا مقصد بلایا اور رخصت کر دیا۔ صلیبیوں کو بحیرہ روم میں شکست دے کر اور سوڈانی فوج کی بغاوت کو ختم کر کے صلاح الدین ایوبی نے خلیفہ کو ٹالنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے خلیفہ کے محل میں جو شان و شوکت دیکھی تھی اس نے اس کے سینے میں آگ لگا رکھی تھی۔ محل میں زر و جواہرات کا یہ عالم تھا کہ کھانے پینے کے برتن سونے کے تھے، شراب کی صراحی اور پیالوں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حرم لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا، ان میں عربی، مصری، مراکشی، سوڈانی اور ترک لڑکیوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودی لڑکیاں بھی تھیں۔ یہ اس قوم کا خلیفہ تھا جسے ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلانا تھا اور جسے دنیائے کفر کی مہیب جنگی قوت کا سامنا تھا۔ سلطان ایوبی کو خلیفہ کی کچھ اور باتیں بھی کھائے جا رہی تھیں۔ ایک یہ کہ خلیفہ کا ذاتی حفاظتی دستہ سوڈانی حبشیوں اور قبائلیوں کا تھا جن کی وفاداری مشکوک تھی۔ دوسرے یہ کہ خلیفہ کے دربار میں سوڈان کی باغی اور برطرف کی ہوئی فوج کے کماندار اور نائب سالار خصوصی حیثیت کے مالک تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی ہدایت پر علی بن سفیان نے قصر خلافت میں نوکروں اور اندر کے دیگر کام کرنے والوں کے بھیس میں اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ خلیفہ کے حرم کی 2 عورتوں کو بھی اعتماد میں لے کر جاسوسی کے فرائض سونپے گئے تھے۔ ان جاسوسوں کی اطلاعوں کے مطابق خلیفہ سوڈانی کمانداروں کے زیر اثر تھا۔ وہ 60-65 سال کی عمر کا بوڑھا تھا لیکن خوبصورت عورتوں کی محفل میں خوش رہتا تھا۔ اس کی اسی کمزوری سے صلاح الدین ایوبی کے مخالفین فائدہ اٹھا رہے تھے۔ 1171 کے دوسرے تیسرے مہینے میں خلیفہ کے حرم میں ایک جوان اور غیر معمولی طور پر حسین لڑکی کا اضافہ ہوا تھا۔ حرم کی جاسوس عورتوں نے علی بن سفیان کو بتایا تھا کہ 3-4 آدمی آئے تھے جو عربی لباس میں تھے، وہ اس لڑکی کو لائے تھے، ان کے پاس بہت سے تحفے بھی تھے۔ لڑکی بھی تحفے کے طور پر آئی تھی۔ اس کا نام عرارہ بتایا گیا تھا۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ خلیفہ العاضد پر اس نے جادو سا کر دیا تھا۔ بہت ہی چالاک اور ہوشیار لڑکی تھی۔ سلطان ایوبی کو قصر خلافت کی ان تمام خرافات کا علم تھا، مگر حکومت پر اس کی گرفت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھی کہ وہ خلیفہ کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ گورنر اور امیر خلیفہ کے آگے جھکے رہتے تھے، اسی لیے مصر بغاوت کی سرزمین بن گیا تھا۔ وہاں اسلامی خلافت تو تھی مگر اسلام کا پرچم سرنگوں ہوتا جا رہا تھا۔ فوج سلطنت اسلامیہ کی تھی مگر سوڈانی جنرل شہری حکومت کی باغ دوڑ ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور ان کا رابطہ صلیبیوں کے ساتھ تھا۔ انہی کی بدولت قاہرہ اور اسکندریہ میں عیسائی کنبے آباد ہونے لگے تھے۔ ان میں جاسوس بھی تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے سوڈانی فوج کو تو ٹھکانے لگا دیا تھا لیکن ابھی چند ایک سوڈانی جنرل موجود تھے جو کسی بھی وقت خطرہ بن کر ابھر سکتے تھے۔ انہوں نے قصر خلافت میں اثر و رسوخ پیدا کر رکھا تھا۔ سلطان ایوبی ابھی خلافت کی تعیش پرست گدی کو اس ڈر سے نہیں چھیڑنا چاہتا تھا کہ خلافت کے متعلق کچھ لوگ جذباتی تھے اور کچھ حامی تھے۔ ان میں جو خوشامدیوں کے ٹولے کی اکثریت تھی، اس اکثریت میں وہ اعلیٰ حکام بھی تھے جو مصر کی امارت کی توقع لگائے بیٹھے تھے کہ مگر یہ حیثیت صلاح الدین ایوبی کو مل گئی۔ سلطان ایوبی ان حالات میں جہاں ملک جاسوس اور غداروں سے بھرا پڑا تھا اور صلیبیوں کے جوابی حملے کا خطرہ بھی تھا، ان اعلیٰ اور ادنیٰ حکام کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتا تھا جو خلافت کے پروردہ تھے۔ مگر جون 1171 کے ایک روز جب خلیفہ نے اسے بلایا تو اس نے اسے صاف انکار کر دیا۔ اس نے دربان سے کہا، علی بن سفیان بہاؤالدین شداد عیسیٰ الحکاری فقیہ ہے اور الناصر کو میرے پاس جلدی بھیج دو۔ تو ساتھیوں، آج پارٹ 13 ختم ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کل ہم پارٹ 14 سٹارٹ کریں گے۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں، کمنٹ کریں اور مجھے فیڈ بیک دیتے رہیں تاکہ میں اور اچھی ویڈیوز، اچھی آڈیو بکس آپ کو آگے اسی طرح کنٹینیو کرتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔